آج ہماری ذلت، رسوائی اور نکبت کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ جب سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے تو اس دن سے ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو اس دن سے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اسلاف بانگ پن اور عروج کے ساتھ زندگی جیا کرتے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی بانگ پن اور عروج نصیب ہو تو پھر ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا ہوگا۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو پھر یہ قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تھامے گا تو پھر ہی تو مسلمان بن کے جیے گا۔ تو کامیابیاں قرآن کو تھامنے میں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ناکامیاں ہمارا مقدر ٹھہریں گی۔ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا ہو جدت کردار۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور یہ تو وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ فرمایا اگر تم کتاب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھو گے تو فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جو گمراہی سے بچانے والی ہے، اور کتاب حکمت قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شک، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج موجود ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو ایک سورت ہی لا کر دکھاؤ۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا ایک آیت ہی لا کر دکھاؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور کتاب حکمت قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اتنے خبیث و نفس لوگ اور خبیث و طبع لوگ آئے کہ جنہوں نے کتاب حکمت قرآن مجید میں نقص کو اور عیب کو نکالنا چاہا اور اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خبیث و نفس اور خبیث و طبع کوشش کرے اس میں کجی نکالنے کی، نقص نکالنے کی، اور اس کتاب حکمت قرآن مجید میں رد و بدل کرنے کی؟ اور کتاب حکمت قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور سراپا معجزہ ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ کتاب حکمت قرآن مجید کا تھا۔ جب حضور کو معجزہ قرآن دیا گیا تو وہ دور تھا فصاحت و بلاغت کا، ہر طرف شاعر تھے، ادیب تھے، نثر نگار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ قرآن دیا تو وہ شاعر، وہ ادیب، وہ فصیح و بلیغ لوگ جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا، وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی اعلیٰ ذات کا کلام ہے۔ بلکہ وہ جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ مان تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، تو وہ چھپ کر کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کتاب حکمت قرآن مجید فرمایا اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا الف لام اور میم یہ الگ الگ حرف ہیں، تو جس نے الف لام میم کو پڑھا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا اللہ کو ان کے اوپر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ فرشتوں کے اندر اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا جس میں اللہ کا پیار ظاہر ہے، فرمایا کہ جو شخص کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اور وہ اس میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ اپنے رب سے کچھ مانگ بھی نہ سکا، وہ دعا ہی نہ کر سکا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ وصیت فرمایا ابو ذر صبح اٹھ کر کے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیا کرو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 100 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 نفل پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کتاب حکمت ایک ایسی افضل عبادت ہے کہ اگر تم ایک آیت سیکھ لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 100 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اے ابو ذر کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت زمین میں تمہارے لیے نور ہوگی اور آسمانوں میں تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے اوپر تم رشک کیا کرو۔ کون سے لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ صبح و شام قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جس کے سینے کے اندر قرآن کا علم ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں میں سے کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور اہل اللہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل اللہ، اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سینوں میں قرآن کا علم ہوتا ہے، جن کو سینوں میں قرآن کا علم ہوتا ہے، فرمایا وہ لوگ اللہ والے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا، تو اب بھی تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا ان والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی پتہ کتنی ہوگی؟ ضوء الشمس، فرمایا کہ سورج کی روشنی ایک طرف اور اس تاج کی روشنی ایک طرف۔ وہ والدین عرض کریں گے کہ یہ پروٹوکول، یہ عزت افزائی یہ ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا اس لیے تمہیں یہ پروٹوکول، عزت افزائی تمہاری ہو رہی ہے کہ تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا۔ ہمیں کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے کتاب حکمت قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں کتاب حکمت قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔